زیادہ سوال ہوتے ہیں کہ سیاست میں رہے ہیں جی آپ بتائیں ملک کے مسائل کا حل کیا ہے. کوئی موضوعاتی حل نہیں ہوتے معاملات کے، ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اس بنیاد کا ذکر ہم نے عوام پاکستان کے اس ویژن میں کر دیا ہے کہ آپ کو اگر حکومت چلانی ہے تو عوام کو پہلے رکھنا ہوگا. حکومتیں حکمرانی کے لیے نہیں، عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں. ہمیں اس سوچ سے باہر نکلنا ہوگا. ہم نے جو بنیادی حقوق ہیں عوام کے، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا ہوگا. ہم نے عوام کو سہولتیں دینی ہوں گی، بجلی دینی ہوگی، پانی دینی ہوگی، گیس دینی ہوگی، روزگار، تعلیم، صحت، یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور عوام کی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا. حکومت عوام کے گرد گھومنی چاہیے، ارباب اقتدار کے گرد نہیں. ان سب کا محور، ان سب کی بنیاد آئین کے اندر ہے. اگر آج آپ ایک حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں ملک کے مسائل کا، وہ آئین کے اندر ہے. جو ملک آئین توڑتے ہیں وہ نہیں چل سکتے. ہمیں واپس آئین پہ آنا ہوگا. ہم نے دنیا کا ہر نظام اپنا لیا ہے، ایک دفعہ اس آئین کو بھی آزما لیں. بدنصیبی ہے ہماری، یہ ہم بار بار کہتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں کوئی موضوعاتی حل نہیں ہے، پھر آپ کو واپس آئین کے راستے پر آنا ہوگا. ہمارا وہ آئین ہے جس میں حکومت کے ہر اہلکار کا حلف بھی موجود ہے، اوتھ بھی آئین کا حصہ ہے. اور آج ملک کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ ہر اہلکار ہر روز اپنا حلف توڑتا ہے. اس ملک کا سیاستدان توڑتا ہے، اس ملک کا جج توڑتا ہے، اس ملک کا بیوروکریٹ توڑتا ہے، اس ملک کا فوجی توڑتا ہے. یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی. اگر آپ اس کو درست نہیں کریں گے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. کسی خام خیالی میں نہ رہے. کوئی موضوعاتی حل نہیں ہوتے، محنت کرنی پڑتی ہے، اصول رکھنے پڑتے ہیں، راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. طارق بنوری صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا کہ اگر 77 سال ہو گئے ہیں، ہم اسی خرابی کو آگے بڑھائے جا رہے ہیں. ہم نے درست کرنے کی کوشش نہیں کی. آج جو لوگ اقتدار میں ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی توجہ صرف ایک چیز پہ ہے اور وہ حصول اقتدار پہ ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ریفارم کیسے کریں گے. ابھی بجٹ آیا ہے، کوئی ریفارم اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے؟ اگر آپ ریفارم نہیں کریں گے تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ اگر آپ وہی پرانی خرابیاں دہرائیں گے تو ملک تو نہیں چلے گا. 4 صوبائی حکومتوں نے، وفاقی حکومت نے بجٹ دیا. کسی نے ان 2.60 کروڑ بچوں کا ذکر کیا ہے جو آج تعلیم سے باہر ہیں؟ کسی نے ایک پیسہ بھی ان کے لیے رکھا ہے کہ ہم ان کو واپس نظام کے اندر لے کر آئیں گے؟ ہم نے یہ سب باتیں اپنے ویژن میں ڈالی ہیں، ان کا طریقہ بھی بتایا ہے، ان پر کمٹمنٹ بھی کی ہے. آج اگر ہم اپنے ہیومن ریسورس پر، ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا ہیومن ریسورس ہے. وہ ریکوٹک نہیں ہے، وہ کوئی ادارہ نہیں ہے، وہ ہیومن ریسورس ہے. میرے بہت سے دوست یہاں بیٹھے ہیں جو انڈسٹریز چلاتے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے تمام انڈسٹریز نے اکٹھے ہو کر، یہ آپ کی مہربانی ہے، ہمیں 30 ارب کی ایکسپورٹ ہر سال دیتے ہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ملک کا ہیومن ریسورس، میرے جو اندازہ ہے، کچھ نالج بھی ہے، وہ $60 ارب کا آپ کو ہر سال دیتا ہے. 30 ارب فارمل چینل سے آتا ہے، 30 ارب انفارمل چینل سے آتا ہے. ہم نے اس ہیومن ریسورس کے لیے کچھ کیا ہے؟ ہم نے
سونے کا تمغہ حاصل کیا اولمپکس کے اندر، ایک شخص کی ذاتی کوشش ہے، ایک شخص کی کوشش، حکومت نے اس کے لیے کچھ کیا؟ اس کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے وفاقی وزراء گئے، صوبائی وزراء گئے، لیکن جب وہ یہاں سے جا رہا تھا تو کوئی صوبائی اور وفاقی وزراء نہیں تھے۔ ایسے آج ایک شخص نے پورے ملک کو خوش کیا، لیکن باقی 24 کروڑ کا کیا بنے گا؟ باقی 24 کروڑ کے ہم نے وہی مواقع دینے ہیں جو اس شخص کو ہم نے نہیں دیے، اس نے خود حاصل کیا۔ تو ہمیں اپنے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنا ہے، ہیومن ریسورس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، لیکن بات وہیں پر آتی ہے کہ ہم جب تک آئین کے راستے پر نہیں چلیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ آج بجلی کے بل کا مسئلہ ہے، یہاں قانون دان بھی بیٹھے ہیں۔ جب ایک خاندان کے پاس چوائس یہ ہو کہ وہ بجلی کا بل دے یا بچوں کی فیس دے یا کھانا کھا سکے، تو یہ معاشی مسئلہ نہیں رہتا، یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہو جاتی ہے، یہ ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو جاتی ہے۔ یہ وہ بنیادی حقوق جو میں آئین دیتا ہے، یہ اس کی وائلیشن ہے کہ حکومت اس حد تک ناکام ہو چکی ہے کہ آج اس کے عوام کے پاس چوائس یہ ہے کہ یا بجلی جلائیں یا ٹیبل پر کھانا رکھیں یا بچوں کو تعلیم دیں۔ ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ اس ملک کے ججوں نے اس بارے میں سوچا؟ جہاں پر انصاف نہیں ہوگا وہاں پر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے ان اداروں پر قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ جس ملک کے جج نالائق ہوں گے، جج کرپٹ ہوں گے، صحیح فیصلے نہیں کریں گے، جہاں انصاف نہیں ہوگا، وہاں بجلی کے بلوں کا یہی حال ہوگا جو آج ہے۔ جب حکومتیں نہ مسائل کو سمجھیں گی نہ حل تلاش کریں گی۔ آج ہم نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے جی آئی پی پی آپ کے مسئلے کا حل ہے، آئی پی پی ختم کر دیں تو پاکستان کی بجلی سستی ہو جائے گی۔ یہ پورے پاکستان میں آج یہ پیغام ہے، حکومت جواب دینے سے قاصر ہے۔ آئی پی پی یقیناً ایک مسئلہ ہوگا، لیکن اصل مسئلہ معیشت کی ناکامی ہے، معیشت کی کمزوری ہے۔ جو یہ آئی پی پی کل بھی یہیں تھے، پرسوں بھی یہیں تھے، 5 سال پہلے بھی یہیں تھے، 10 سال پہلے بھی یہیں تھے، اس وقت تو مسئلہ نہیں تھا۔ تو آج مسئلہ کیوں ہے؟ مسئلہ اس لیے ہے کہ آپ کا ڈالر 100 روپے سے آج 300 روپے کے قریب ہے۔ بجلی گیس یہ سب ڈالروں میں، پیٹرول سب ڈالروں میں آتا ہے، ڈالروں میں بکتا ہے۔ 2018 میں پیٹرول، میرے خان صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، پیٹرول 60 روپے کے لگ بھگ بکتا تھا، 300 روپے کا بکتا ہے۔ بجلی بھی اگر ڈالر آپ 100 روپے کا کر دیں، بجلی 1/3 قیمت پہ آ جائے گی، لیکن اس کو کرنے کے لیے معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ معیشت کیوں خراب ہوتی ہے؟ پھر بات آئین پہ آ جاتی ہے۔ جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں وہاں پر سیاسی استحکام نہیں آتا۔ الیکشن چوری ہوتے ہیں اس وقت جب آئین کو توڑا جاتا ہے، جب عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا۔ تو آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ آئین کا احترام کریں۔ آج اس ملک کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، اور ان کو کبھی تاریخ معاف نہیں کرے گی، جو آج ملک کے صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اس ملک کے عوام پریشان ہیں، اور وہ اپنے اختیار، اپنے اقتدار کے علاوہ کوئی بات سوچ نہیں سکتے۔ یہ بدنصیبی ہے، یہ اصل بدنصیبی ہے ملک کی۔
مشکلات آتی ہیں ممالک پر، لیکن ان کی لیڈرشپ حل تلاش کرتی ہے، راستے ڈھونڈتی ہے۔ ہماری لیڈرشپ آج بھی صرف اپنے اقتدار کے اصول کے لیے، اپنے مفاد کے لیے بیٹھی ہے۔ اصل بدنصیبی ملک کی یہ ہے۔ یہ سب باتیں ہم نے اس ویژن کے اندر رکھی ہیں کہ ملک کے جو معاملات ہیں، چاہے بجلی کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، پیٹرولیم کا مسائل ہو، کلائمیٹ چینج ہو، ملک کے اندر پانی کا مسئلہ ہو، ہم آج پانی کی بات نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑا کرائسس آ رہا ہے پاکستان کے لیے۔ اگر ہم نے اپنے حالات درست نہ کیے، ان مسائل کو نہ سمجھا، تو ہم کل پانی ملک کے اندر پانی نہیں ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ پھر کہاں سے زراعت ہوگی؟ کہاں سے کھانے کو ملے گا؟ آج وقت ہے کہ ہم ان مسائل کا حل ڈھونڈیں، ان مسائل کا حل تلاش کریں۔ ہم نے اس ویژن میں سب سے زیادہ بات فنڈامنٹل رائٹس کی اور ہیومن رائٹس کی ہے، کیونکہ جو ملک اپنے عوام کو بنیادی حقوق نہیں دے سکتے، ان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، عوام کا اعتماد اس ملک سے اٹھ جاتا ہے، اس ملک کے لوگ ملک سے باہر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج جس کے اندر استطاعت ہے وہ ملک سے باہر جانے کی کوشش میں ہے۔ کیا اس بات کا ادراک اس ملک کے حکمرانوں کو نہیں ہے؟ اس لیے ادراک نہیں کہ یہ حکمران ہیں، یہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں آئے۔ یہ بنیادی تبدیلی ہم نے اپنے اس ویژن کے اندر رکھی ہے کہ آپ حکمرانی نہیں کریں گے، آپ خدمت کریں گے۔ حکومت رول کرنے نہیں آتی، سرو کرنے آتی ہے۔ عوام پر اقتدار کے لیے آپ نہیں آتے، اب عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں واپس آئین پہ آنا پڑے گا۔ میں بار بار آئین کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہر شخص یہاں پر ہر آدمی جب بات کرتا ہے یہی پوچھتے ہیں جی حل بتائیں جی کیسے آگے؟ صرف ایک راستہ ہے، آئین پہ آ جائیں۔ یہ آپ کے مسائل کے حل کی ابتدا ہے، اور آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ ویژن جو بنایا، اس میں بنیاد جو رکھی ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی رکھی ہے، بنیادی حقوق کی رکھی ہے، انسانی حقوق کی رکھی ہے، حکومت کی ذمہ داریوں کی رکھی ہے۔ ہمارے ملک میں جو قوانین بنتے ہیں وہ حکومت کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ آپ کا شہر ہے، بہت بڑی تعداد اس شہر کے اندر پانی سے محروم ہے۔ پانی ان کو ملتا ہے لیکن وہ ٹینکر میں آتا ہے۔ خان صاحب سے 300 روپے فی لیٹر ہم پیٹرول لے کر پانی لوگوں کو مہیا کرتے ہیں، لیکن ہم پائپ لائن نہیں ڈالیں گے۔ پائپ لائن ہم نہیں ڈال سکتے۔ پانی کی پائپ لائن سب سے آسان ترین کام ہے دنیا میں، لیکن ہم پائپ لائن نہیں ڈالیں گے۔ یہ اس کو کہتے ہیں لیڈ کیپچر، کہ آپ نے عوام کو ایک بنیادی حق سے محروم کر رکھا ہے اپنے مفاد کے لیے، پیسے بنانے کے لیے۔ ایک ہائیڈرنٹ مافیا، ایک ٹینکر مافیا ہے، ہر ایک اس کے اندر شامل ہے، کوئی بھی اس جرم سے باہر نہیں ہے۔ تو کوئی جواب ہے کسی کے پاس یہ دینے کا؟ ہم اپنی تاریخ سے بھی ہم ناآشنا ہیں، تو اس لیے ہم نے اس ویژن کے اندر یہ بات بھی رکھی کہ ملک میں ایک ٹروتھ کمیشن ہوگا۔ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا شوق ہے، اس ملک کے عوام کو، ہم سب کو اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا شوق ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی ہر روز ہر آدمی کہتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کرو۔ 77 سال میں ہم نے کسی کا اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی، نہ کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے قانون بنائے، نیب کا قانون بنایا، دنیا کا اندھا ترین قانون جو یہ کہتا ہے کہ میں الزام لگاؤں گا تو تم جو ہو وہ مجرم ہو۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ میں
بے گناہ ہوں. دنیا میں ایسا قانون نہیں ہے. تو ہم نے اس کو ختم کرنے کی بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ آمدن کے ذرائع پہ جائیں، اثاثے مت ڈھونڈیں. اثاثے بے نامی بھی ہوتے ہیں. اثاثے یا سب کو نظر آتے ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کون اس میں رہ رہا ہے، کون اس گاڑی میں سفر کر رہا ہے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن آمدن، جب آپ اس ملک میں کہیں بھی دنیا میں رہتے ہو، آپ خرچہ کرتے ہیں تو آپ کی آمدن ہونی چاہیے. جب آپ کی آمدن ہوتی ہے تو ایک حصہ دار ہوتا ہے، اس کا نام ہے حکومت. ہمارے پاس دنیا کا بہترین، سب سے بہترین نظام موجود ہے جسے ہم شناختی کارڈ کہتے ہیں. ہم بڑا آسان نظام ہے. میں پہلے بھی بہت دفعہ اس پہ، اور مرزا صاحب نے اس پہ ہم نے کام بھی کیا کہ جو شناختی کارڈ رکھتا ہے وہ ایک شہری ہے، ایک ذمہ دار شہری ہے، ووٹ بھی ڈالتا ہے، اس ملک کے معاملات میں حصے دار ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس ادا کرے اگر اس کی کوئی آمدن ہے تو بڑا آسان ہے. شناختی کارڈ کا نظام ہے. آپ ایک ایپ بنا دیں، ہر شناختی کارڈ ہولڈر ایک ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا، جو ایک سمپلیفائڈ ٹیکس ریٹرن ہوگی. آپ ایپ پہ جائیں کہیں جی میری کوئی انکم نہیں ہے، خدا حافظ. لیکن وہاں سے وہ ابتدا ہے ملک کے جو ٹیکس کے معاملات کی بات کرتے ہیں، جو چوری کی بات کرتے ہیں، کہ ہر شخص، میری جہاں سے بھی آمدن ہے، اگر میں خرچہ کر رہا ہوں تو میرے آمدن ہونی چاہیے. اگر آمدن ہے تو حکومت حصے دار ہے. اگر میں ٹیکس نہیں ادا کروں گا تو پھر اپنی آمدن کو، اپنے اخراجات کو جسٹیفائی نہیں کر سکوں گا، تو پھر میری جگہ کوئی غریب آدمی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے 17-18% جی ایس ٹی لگ جائے گی، پیٹرول پر ٹیکس لگ جائے گا، بجلی پر ٹیکس لگ جائے گا. آپ بجلی کے ٹیکس آج نکال دیں تو ریٹ جو ہے 7-8 روپے فی یونٹ گر جائے گا. حکومت نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، بکاز اور کوئی، ہم ٹیکس دیتے نہیں ہیں، نہ حکومت پوچھتی ہے. دنیا کا واحد ملک ہے جہاں حکومت کسی سے یہ سوال نہیں کرتی کہ تمہاری آمدن ہے، تمہارے اخراجات ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ کیسے ہیں. ہم نے نان فائلر کا سٹیٹس دیا، پر ٹھیک ہے یار تم یہ ایک عجیب نظام ہے. یہ بھی ہم نے رکھا ہے. یہ نظام بالکل مشکل نہیں ہے، ایک ہفتے میں ناظرہ بنا کے آپ کو دے دے گا. ہر آئی ڈی کارڈ رکھنے والا اپنے ایپ پر ایک ریٹرن فائل کر دے گا جی میری کوئی آمدن نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اخراجات کریں گے پھر میں آپ سے پوچھ سکوں گا کہ یہ آمدن کہاں سے آئی ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے مہذب ملکوں میں، جو ملک ترقی کرتے ہیں، جو ملک اپنے عوام کو ترقی دیتے ہیں. یہ ان کا راستہ ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اسلحہ ہے، اسلحہ. آپ کوئی لائسنس مجھے لے کر دکھا دیں، ہر آدمی کے پاس اسلحہ ہے، غیر قانونی ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر عوام کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہو، کیونکہ آپ نے اسلحہ لینا مشکل بنایا ہوا ہے. آپ ایک سادہ سا نظام ہم نے لکھ دیا ہے ویژن کے اندر کہ ہر شہری جو ہے وہ اپنے CNIC پر اسلحہ لے سکتا ہے. ریکارڈ پہ آ جائے گا کون سا اسلحہ رکھا ہوا ہے. دنیا میں ایک ملک ہے جو آٹومیٹک ویپن، جس طرح یہ کلاشنکوف ہوتی ہے، یہ اس کو لائسنس جاری کرتا ہے. صرف ایک ملک ہے، اس کا نام پاکستان ہے. تو آج پاکستان میں غیر قانونی اسلحہ رکھنا آسان ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور قانونی اسلحہ آپ نہیں رکھ سکتے. یہ ہم نے پورے جو نظام ہے اس کو اتنا تباہ کر دیا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہ ہم آج نہ، جب تک ریفارم نہیں کریں گے آپ آگے نہیں جا سکتے. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ملک کو ریفارم چاہیے، لیکن ریفارم وہ جماعت کر سکتی ہے جو اقتدار کی بات نہ کرتی ہو. آج تینوں بڑی جماعتیں موجود ہیں، تینوں حکومت میں رہ چکی ہیں. کیا انہوں نے کبھی پاکستان میں ریفارم کی بات کی ہے؟ آج پارلیمان کے اندر
حکومت بھی ہے، اپوزیشن بھی ہے، تمام اسمبلیوں میں ہے، لیکن نہ ریفارم کی بات کرتے ہیں، نہ عوام کی بات کرتے ہیں، نہ عوام کی تکلیف کی بات کرتے ہیں۔ آج بجلی کے بل، میں نے ذکر کیا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بجلی کے بل جب اس حد تک عوام کو مجبور کر دیں کہ ان کے پاس چوائس یا بل دینے کی ہو یا کھانا کھانے کی یا بچوں کی فیس کی ہو، تو پھر حکومت کو کچھ تو کرنا چاہیے، پارلیمان میں کوئی بات تو ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی اور حل اگر نہیں ہے تو آپ کو جیب سے پیسے دینے پڑیں گے۔ یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ کاٹیں اپنے غیر ضروری اخراجات، اور یہ سبسڈی دیں عوام کو، آئی ایم ایف نہیں روکے گا آپ کو۔ اگر آپ اپنی غیر ضروری اختیارات کاٹ کر عوام کے بل دیں گے، خاص طور اس طبقے کی جس کو ضرورت ہے، تو آئی ایم ایف نہیں روکتا آپ کو۔ یہ بہانہ نہیں ہمیں چاہیے۔ آج عوام کو مسائل کا حل چاہیے۔ کاٹ دیں اس 1500 ارب کی پی ایس ڈی پی کو، یہ کچھ نہیں دیتی۔ آج عوام کے مسئلے کو حل کریں۔ اگر ایک بجلی کا بل غربت کی سطح سے ایک خاندان کو نیچے لے جائے، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ ذرا ہمیں اب ذرا کھل کر یہ باتیں کرنی ہوں گی، کیونکہ مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ مسائل کے حل آج حکومت سے باہر ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی سب سے ضروری بات جس کا ذکر رانا زاہد توسیع صاحب نے بھی کیا، حکومت کو نچلی سطح پر لانا پڑے گا۔ ہم نے ڈیوالو کر دی حکومت وفاق سے صوبے میں، لیکن صوبے آج حکومت چلانے سے قاصر ہیں۔ میں آپ کے شہر کا ذکر کیا، یہ سندھ کی حکومت کا سیکریٹریٹ ہے۔ 3 میل پر جائیں، ٹینکروں سے پانی میسر ہوتا ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کا سب سے بڑا خرچہ بجلی اور گیس اور اسکول کی فیس نہیں ہے، وہ پانی کا بل ہے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ سوچ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو صوبائی حکومتوں کو اپنے خود ڈیوالو کرنا پڑے گا، چاہے ضلع کی سطح پر کریں، ڈویژن کی سطح پر کریں۔ ہم نے ڈویژن کی سطح لکھ دی ہے، اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ وسائل بھی ان کو منتقل کر دیں، الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں، اسکول بھی وہ چلائیں، اسپتال بھی وہ چلائیں، پولیس بھی وہ چلائیں۔ آپ کو بیوروکریسی کو بدلنا ہوگا۔ آپ کو آج ملک کو ایک مکمل ریفارم کی ضرورت ہے۔ بیوروکریسی کا نظام آپ کا فیل ہے۔ آج آپ وفاقی حکومت جائیں، کوئی آپ کو کیپیسٹی نہیں ہے ملک کے مسائل حل کرنے کی، وہیں سے سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو وہاں اسپیشلائز بیوروکریسی چاہیے، صوبے کے اندر اس کے حالات کے مطابق آپ کو بیوروکریسی چاہیے۔ ہم نے آج بھی انگریز کا سینٹرل سپیریئر سروسز کا نظام رکھا ہوا ہے، نہیں چلتا، فیل ہو گیا ہے، ہم سب کو نظر آتا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو جو ملک ریفارم نہیں کرتے وہ آگے نہیں چل پاتے۔ میں یہ باتیں بہت سی ہیں، کیونکہ ملک کے مسائل کی جہاں پر بات ہے ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے۔ آج میں پھر کہتا ہوں، جب تک آئین کے راستے پہ نہیں آئیں گے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جب تک اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کسی خام خیالی میں نہ رہیں۔ ہم سب نے دیکھ لیا، سارے نظام ہم نے چلا کے دیکھ لیے، صدارتی نظام بھی چلائے ہیں، مارشل لا بھی چلائے ہیں۔ اور آج سیاست میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آج ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ کرپٹ اور نااہل لوگوں کو تحفظ مہیا کرتا ہے۔ ہمارے اعلیٰ ترین عہدوں پر کرپٹ اور نااہل لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ کرپشن کو مزید بڑھاتے ہیں، وہ ریفارم کو روکتے ہیں، وہ ملک کی ترقی نہیں ہونے دیتے، لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم آزمائے ہوئے کو بار بار آزماتے ہیں۔ اس لیے عوام پاکستان جو ہے اس کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ ملک کے اندر ریفارم لے کر آنا۔ جو نظام 70 سال سے آپ کو کچھ نہیں دے سکا،
اور جو مرتضی صاحب نے بات کی کہ ہم معیار کیا ہوگا حکومت کی کارکردگی کا، معیار یہ ہوگا کہ کیا آپ نے حالات درست کیے ہیں یا نہیں کیے، کیا جو ہماری آئندہ نسل ہے ہم سے بہتر ہم اس کو ایک پاکستان دیں گے جو ہمیں ملا تھا؟ ہم تو نہیں دے پائے. یہ جو ہماری جنریشن ہے تو ناکام ہو گئی ہے، ناکامی کا یہ سفر ہے. حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، اور آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم اگلی جو نسل ہے اس کا بھی حق ہم آج ضائع کر رہے ہیں. چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، چاہے وہ صحت میں ہو، چاہے وہ گورننس میں ہو، چاہے وہ پانی میں ہو، بجلی میں ہو، کسی بھی زندگی کے شعبے میں، حکومت کے شعبے میں زوال ہے. سب کا حل آپ کو آئین ہے. آئین پر نہیں جائیں گے راستہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ بنیادی باتیں ہیں. اسی لیے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اقتدار کا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے سیاست کرنے کا. ہمیں جو یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو اس پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں، یہ ایک ذمہ داری محسوس کرتے ہیں جو آج ہر پاکستانی محسوس کرتا ہے کہ ہم اس ملک کو ان مسائل سے نکالیں، اس تکلیف، عوام کو اس تکلیف سے نکالیں، ایک نیا راستہ دیں، ملک کے اندر ریفارم لائیں، ملک کے حالات کو درست کریں. یہ ایک سفر ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک موضوعاتی فیصلے کی بات نہیں ہے. ایک سفر ہے لیکن اس کی ابتدا کرنی ہے، اور وہ ابتدا آج کے حکمران نہیں کر سکتے. یہ بڑی بنیادی بات ہے. میں آپ حضرات کا بہت مشکور ہوں. بہت شکریہ.